نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری پر ہیں، صحیح بخاری کر رہے ہیں، اس کتاب العلم میں ہے اور حدیث نمبر آج کی ہے 115۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب العلم والعظۃ باللیل، کیا مطلب ہے باب کا؟ کہ باب اس بارے میں کہ علم اور نصیحت کرنا، یعنی کسی کو تعلیم دینا اور واعظ و نصیحت کرنا رات کے وقت، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، علم عام طور پر دن کے وقت سیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ رات کے وقت بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عوینۃ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمہ۔ اس حدیث کی دو سند امام بخاری لائے ہیں، تو دوسری سند یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وعمر ویحیی بن سعید عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فقال سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ باب اس بیان میں کہ رات کو تعلیم دینا اور واعظ کرنا جائز ہے۔ صدقہ نے ہم سے بیان کیا، انہیں ابن عوینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے۔ دیکھیے ہند جو ہے نا، یہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ صحابیہ ہیں، ٹھیک ہے، کنفرم بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بھی صحابیہ ہے۔ تو گویا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور ان سے انہوں نے ہند سے یہ حدیث بیان کی، اور ہند نے آگے الزہری سے، تو اور یہاں پر وہ زہری جو ہے وہ ہند سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ہند کون ہے؟ تو یہ ہند جو ہے، ان کا جو نام تھا بنت الحارث الفراسیہ، اور یہ بہت سے صحابہ کے نزدیک یہ خود بھی صحابیہ تھیں، اور اگر نہیں تو تابعہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیوی ہند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مشہور ہند ہے ہسٹری میں، وہ ابو سفیان کی بیوی ہے ہند، لیکن یہ ہند وہ نہیں ہے۔ اچھا، اور ان کے شوہر کا نام تھا معبد بن مقداد کی زوجہ ہیں یہ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ مرد حضرات جو تھے علماء، وہ عورتوں سے بھی علم سیکھتے تھے۔ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ سے بہت سے صحابیوں نے علم سیکھا، تو یہاں پر ایک اور صحابیہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ان سے بھی امام زہری بہت بڑے محدث تھے، مشہور، ان کی بھی یہ ٹیچر تھی، انہوں نے ان سے بھی احادیث لی ہیں۔ تو ہمارے مذہب میں عورت کا بہت بڑا درجہ ہے، ایسے یہ اگر یہ کہنا کہ عورت سے دین سیکھنا کوئی اس میں کوئی آر محسوس کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اور اگر کسی عورت کو اللہ نے دیا، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اب آج کل کے زمانے میں اگر عورت علم سکھاتی ہے مردوں کو، تو ظاہری بات ہے اسے وہی احتیاط کرنی ہے، وہی خیال رکھنا ہے اپنے، اگر وہ سامنے سکھا رہی ہے اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا اور اپنے پردے کا، وہی خیال رکھنا ہے جو کہ اسلام میں شرعی طریقے سے صحیح ہے۔ تو لیکن عورتوں سے بھی ماضی میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت امام شافعی جو تھے، ان کی بھی مشہور ایک انہوں نے بھی
ایک مشہور عالمہ سے بہت سی احادیث سیکھی تھی. تو بہرحال یہ ایکسٹرا فائدہ یہاں پر ہے. پھر امام بخاری نے 2 سندیں یہاں لائے ہیں. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہند ہے ان کا نام اس سند میں دوسری جگہوں پر صرف یہ لکھا ہوا ایک عورت سے بیان کیا، یعنی کہ یہاں پہ ان کا نام نہیں تھا. تو امام بخاری نے اس کی وضاحت کر دی. دوسری سند، پہلی سند لا کر پھر دوسری سند میں امراتن کی جگہ ہند بتا دیا گیا کہ یہ ہند ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو سندیں اس طرح سے آنے کا یہ فائدہ ہے. حدیث پر آتے ہیں، حدیث کے متن پر، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور ان کی بھی بڑی دلچسپ ان کی زندگی کے واقعات ہیں، بہت ہی ایمان کو جگانے والے واقعات ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے بہت سی قربانیاں دی. ذاتی طور پر کسی اور کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے دونوں شوہر اور بیوی نے ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر. لیکن جب ہجرت کرنے گئے تو ان کے رشتہ دار جو ہیں، ام سلمہ کے رشتہ دار، انہوں نے روک دیا کہ یہ ان کو ہم نہیں جانے دیں گے. ان کا ایک بچہ بھی تھا، تو ان کے شوہر کے رشتہ دار بچے کو لے گئے کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. اور ان کے شوہر نے پھر اکیلے ہجرت کی تھی. پھر 1 سال تک یہ روتی رہی تھی اپنے شوہر اور اپنے بچے کے لیے. تو ان کو فائنلی ان کو ہجرت کرنے کی اجازت ملی تھی. ایسے واقعات ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ ایمان کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی. اور ان کے شوہر سے ان کو بہت محبت تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے دوسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت میں تو مجھے اس سے بہتر عطا کرنا. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. تو یہ سوچ ان کی اپنی حدیث ہے. اس وقت حدیث میرے سامنے نہیں ہے، بس اچانک سے مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو صرف اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ ام سلمہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر اتنا اچھا تھا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی تھی تو وہ پڑھتی رہیں، اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئیں. تو ان کی یہ دعا جیسے وہ بڑے اس سے سناتی تھی کہ اللہ نے مجھے واقعی میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملا جیسے نا. تو یہ ان کی زندگی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اور ان کے بارے میں جب صلح حدیبیہ کے وقت بھی ان کی بڑی ایک دلچسپ حدیث موجود ہے، جو بڑی سمجھدار تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا، چونکہ اس وقت صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ ہوا تو صحابہ کرام بہت ہی ناخوش تھے، کیونکہ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے اور قریش نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ یہیں پر قربانیاں کر لیں اپنی، حدیبیہ کے مقام پر ہی، اور اپنا سر منڈوا لیں، احرام اتار دیں. تو صحابہ کرام اتنے زیادہ دکھی تھے کہ کسی کو، یعنی کہ کسی کے اندر موومنٹ نہیں آئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جانے نچھاور کرنے والے تھے، مگر وہ اس وقت غم کے حالت میں تھے کہ کسی کو جیسے اس بات کا اثر نہیں ہوا، اور کوئی اٹھ کر یہ کام کسی نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا. آپ اپنے خیمہ میں گئے اور افسوس کا اظہار کیا. ام سلمہ ساتھ تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان کو وقت دیں، آپ جا کے اپنی قربانی کر لیں اور اپنے سر منڈوا لیں، تو ان کے غم سے یہ نکل آئیں گے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کر دی. اور اپنے جب بال منڈوانے لگے تو پھر صحابہ کرام بھی سب کے سب اپنی اپنی قربانی کرنے میں لگ گئے. تو جیسے ایک وہ جو دکھ کے ایک صدمے میں اتنے زیادہ وہ سب ساکت ہو گئے تھے، تو اس صدمے سے نکل آئے سب. انشاءاللہ کبھی صلح حدیبیہ کے بارے میں بھی تفصیل پڑھیں گے، لیکن اس وقت تو مجھے میری پلاننگ میں نہیں تھا. یہ اچانک سے مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھوڑا سا.
حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی فرمایا. اچھا، اسی حدیث کی دوسری امام بخاری دوسری جگہ لائے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو گھبراہٹ کی حالت میں اٹھے تھے. پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں. ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی. اب حجرہ والیوں سے کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجات تھیں، ازواج مطہرات، ان کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ سب بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، مگر اس وقت آپ نے جو چیزیں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلومات دی. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلومات دی گئی جو بہت زیادہ دل پر اثر کرنے والی تھی کہ کتنے لوگوں کو کتنے ہی اللہ کی طرف سے خزانے اور نعمتوں کے خزانے نازل ہوں گے اور کتنے ہی فتنے نازل ہوں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گھبرا گئے تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تمام اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اٹھیں. اب اس حدیث کے میں سے مسائل پڑھتے ہیں ہم. پہلی بات کہ امام بخاری نے یہ رات کے ان کا باب باندھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا عشاء کے بعد آپ زیادہ باتیں لوگوں سے کرنا، اور یہ آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا. عشاء کے بعد آپ زیادہ اپنے حجرے میں چلے جایا کرتے تھے. تو اب یہ جو واعظ و نصیحت رات میں اٹھ کر فوراً جیسے تہجد کے وقت واعظ و نصیحت آپ نے فرمائی، حضرت سلمہ کو یہ باتیں بتائیں، پھر اپنے ظاہر کے ازواج مطہرات کو بلوایا گیا. تو اس سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت بنی، تو چونکہ عشاء کے بعد جو ہے آپ کا طریقہ نہیں تھا، تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تعلیم اور واعظ و نصیحت صرف دن کے وقت ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس حدیث میں ثابت ہوا کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے. یہ باب کا تعلق ہے، اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے. اچھا، اب اس سے مسائل کیا بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا کر اٹھنا اور پھر سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا. پھر آپ نے حکم فرمایا کہ نماز کے لیے سب خواتین کو نماز کے لیے اٹھایا گیا. تو گویا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ پہلی بات کہ جب انسان کو کوئی بڑی گھبراہٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تعجب کی ہو یا پریشانی کی ہو یا کوئی ایسی نئی خبر ملے اچانک سے، تو انسان سبحان اللہ کہنا یہ سنت کا طریقہ ہے. اور دوسری حدیث سے امام بخاری دوسری جگہ لائے، اس میں اللہ اکبر کہنا بھی کسی پریشانی، اچانک کوئی پریشانی یا واقعہ ہو جائے تو اللہ اکبر کہنا بھی ثابت ہے. تو پہلی یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی بڑی بات ہو جاتی، کوئی مشکل ہو جاتی، کوئی ایسی بات سامنے ہے کہ کوئی مشکل یا پریشانی یا فکر کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً سے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں یہاں بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ سب خواتین سے بھی تہجد کے لیے سب کو اٹھایا گیا. تو گویا کہ جب کوئی ایسا موقع ہو جس میں کوئی بڑی بات ہو رہی ہو، تو اس میں انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، نفلی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے. اب رحمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی. ایک تو رحمتوں کے خزانے کھول دیے گئے، رحمتوں کا نزول ہوا، یہ خبر دی گئی. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس سے یہ مطلب لیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی فتوحات اور خیر عنایت فرمائیں گے. تو یہ جو بات تھی یہ سچ ثابت ہوئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے بہت بڑی حکومت ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال غنیمت ملا، بہت سے فتوحات ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی، بہت زیادہ لوگ اسلام میں آئے، تو یہ خیر کی بات تھی۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مالی طور پر جو کمزور تھے مسلمان، تو بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی بھی آئی، تو یہ تو رحمتوں کے خزانے ہو گئے۔ اب فتنوں کی خبر دی، تو دیکھیں فتنے جو ہیں، فتنے بھی ہوئے بعد میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فتنوں کا دور آیا تھا جس میں بہت سے صحابہ مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مر گئے تھے، یعنی ان کو قتل ہو گئے تھے، ان کو مار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی تھی، اور حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ ساری فتنے تھے، یہ فتنوں کا دور تھا۔ اس سے علماء نے یہ بات بھی نکالی کہ جب انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی آتی ہے تو یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں اس وجہ سے انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ فتنوں میں پڑنا جو ہے وہ انسان کے بہت زیادہ آشائش اور بہت سی نعمتیں ملنے کا ایک اور جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے، انسان کے اندر برائیاں آنے لگتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام یہ جو کچھ فتنے ہوئے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ فتنے وہ برے ہو گئے تھے یا ان کے اندر برائیاں آ گئی تھی، لیکن اتنے سارے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام ایک اٹریکشن تھا، تو ہر طرح کے لوگ اسلام میں صرف بہت سے لوگ اپنے فائدے دیکھ کر آ رہے تھے، تو اتنے سارے لوگ آ گئے جس کی وجہ سے فتنوں کا ہونا لازم ہو گیا، کیونکہ ہر انسان اتنے ہائی لیول کی ایمان کا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب دنیا پسند لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے فائدے ہیں، تو پھر وہ فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور ہر انسان اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھے۔ آج بھی دیکھیں اگر بہت خوشحال جو لوگ ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے یا کبھی اچانک سے پیسہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، تو اس خاندان میں بہت سی برائیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے بچے بھی، آئندہ کی جو نسل ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات بگڑ جاتی ہے، وہ غلط طریقوں پہ چلی جاتی ہے۔ اب جو دوسری بات ہے، دوسرا مسئلہ جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں جو ہیں وہ باریک کپڑا پہننے والیاں، یعنی کاسیہ، دیکھیں اس کو سمجھنا ہے، کاسیہ، بہت سی کاسیاں ہوں گی۔ کاسیہ کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کاسیہ کیا معنی ہے؟ لباس پہننا یا لباس پہنایا جانا، یا بزرگی، شرف اور عزت کا ملنا، ٹھیک ہے، یا فخر کرنا۔ اب یہ سارے معنی اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں میں اس پر بات کرتی ہوں کہ علماء نے اس کے بہت سے معنی کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ یہاں پر کہ بہت سی عورتیں، اس ترجمے میں یہ مطلب لیا گیا ہے کہ جو بہت سی عورتیں دنیا میں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم نہیں چھپتا، نفیس قسم کے کپڑے ہوتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں، جس سے عورت کا جسم صحیح طرح سے نہیں چھپتا، تو پھر ایسے کپڑے پہننے سے جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے ایک لباس کا ہمیں بتایا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے جو کہ عورت کے سطر کو اچھی طرح سے چھپاتا ہو۔ تو جو عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ جو لباس کا مقصد ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر بطور سزا ان کو آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، یعنی کہ جہنم میں وہ ہوں گی، کیونکہ جنت میں عورتیں ننگی نہیں ہو سکتی، جنت کا تو لباس پہنایا جائے گا، خوبصورت لباس ہوں گے جنت میں۔
تو یہ ایک طرح سے یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں، اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، وہ ان کو پھر آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ جو راویہ ہے ہند جو ہے وہ جو حدیث کی راویہ ہے وہ کیا کرتی تھی، چونکہ وہ خود انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی، تو وہ اپنی آستینوں میں، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو لمبی آستینیں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی آستینوں میں ایک لوپ سے بنا لیتی تھی ڈوری سے، جو کہ انگلی میں ڈوری کے لوپ ڈال کے انگلیوں میں پکڑے ہوئے ہوتے تھے ان کی آستینیں۔ تو اگر انسان جب ہاتھ کو اونچا نیچا ہم کرتے ہیں تو آستین کھلتی نہیں ہے اس طرح سے، کہ آستین نیچے نہیں ہوتی کہ ہاتھ کھل جائے، تو وہ اس قدر خود احتیاط کرتی تھی اس بارے میں۔ تو اب دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں چھوٹی آستینیں پہننا اور سلیو لیس کپڑے پہننا، یا ایسے بالکل نائلون سی باریک سی آستین ہوتی ہے کپڑے پر جس میں لائننگ نہیں ڈالتے، اور وہ ہاتھ بالکل دکھ رہا ہوتا ہے پورا ہاتھ، بلکہ اور زیادہ وہ خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اس کا جیسے اس میں اٹریکشن آ جاتا ہے کہ اتنا فائن کپڑا پتلا سا ہاتھ پر ہے، تو جو کہ اور زیادہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فٹنگ والے کپڑے جو ہوتے ہیں، جس میں انسان عورت کے نشیب و فراز بالکل واضح ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے کپڑے ہیں وہ انسان عورت کا لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یا پھر انسان گلا جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیپ کٹا ہوا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے عورت کا، عورت کے لیے اتنا ڈیپ گہرا کاٹا ہوا گلا نہیں ہونا چاہیے، جس سے اس کا جسم، اس کی خوبصورتی نمایاں ہو۔ تو اور یہ سب چیزیں اس میں آج کل ہم دیکھیں تو کوئی اس میں برائی نہیں سمجھتا، گھر میں باپ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اور جو ینگ لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، بیویاں یعنی کہ عورتیں پہنتی ہیں ایسے کپڑے، چاہے بیویاں ہیں چاہے بچیاں ہیں، باپ اور بھائی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اس کو مطلب یہ کہ فیشن سمجھا جاتا ہے، اور ہم اس کو اتنا بڑا بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اب وہ ایک چیز کو اتنا عام کر دیا جائے تو اس کی قباحت انسان کو محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن جس چیز پر عذاب کی وارننگ دی جاتی ہے قرآن اور حدیث میں، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن گناہوں پر خاص طور سے وعید کر دی جائے کہ یہ گناہ کرنے سے عذاب ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ایک چیز اتنی عام ہے کہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، دیکھیں دنیا میں انسان کا ایک اسٹائل بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان اچھی طرح سے ایک عورت اپنے جسم کو ڈھانکتی ہے، یا سر کو کور کرتی ہے، اپنے جسم کو ایسے لوز کپڑوں سے کور کرتی ہے، تو وہ بھی ایک اسٹائل بن جاتا ہے، لوگ آپ کو اس میں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم لوگوں کو جن کو عادت پڑ جاتی ہے کہ میرا یہ اسٹائل ہے، مجھے اس طرح سے میں ہوں، میرا ایک امیج ہے، مجھے لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے اگر انسان ایک عورت اچھی طرح اپنے کپڑے پہنتی ہے تو وہ اسی کی پہچان وہ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا، لوگ تو عادی ہو جاتے ہیں، اور انسان جو لوگ آپ سے ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے وہ آپ کو عزت کریں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا انسان اس دنیا میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور جس گناہ پر جس پر وعید کی گئی ہے، جس پر عذاب کی وارننگ ہے، تو پھر انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی جن چیزوں میں ہے وہ نہ کرے۔ اور یہ نہیں کہ صرف عورتوں ہی کے لیے لباس کی پابندی ہے، مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے جو کہ
ہماری شریعت کے لحاظ سے نامناسب ہے، ٹھیک ہے. مگر چونکہ عورت کا معاملہ ذرا الگ ہے، تو عورت کے لیے خاص طور سے عورت کا سطر، عورت کو پورا جسم چھپانا ضروری ہے اسلام میں، اس لیے عورت کو اپنے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب علماء نے کاسیہ کے، چونکہ میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ معنی ہے، تو ڈفرینٹ اس کے اس حدیث کے اس ٹکڑے کے ڈفرینٹ معنی نکالے ہیں. نمبر 1، دنیا میں مالدار عورتیں جو مال و دولت اور آسائشوں کی وجہ سے آخرت کے لیے عمل کرنے سے غافل ہو جاتی ہے. تو کاسیہ کو کیا سمجھا گیا کہ وہ مالدار عورتیں جو بہت زیادہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، تو وہ نعمتوں کی وجہ سے وہ دنیا میں بہت زیادہ جتنا انسان کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے، دنیا میں ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے، تو اتنا ہی انسان دنیا میں غافل اور مصروف ہوتا ہے. تو ایسے لوگ، ایسی عورتوں کو پھر عمل کا موقع نہیں ملتا، آخرت کی طرف سوچنے کا ان کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ وہ اتنی اپنی زندگی میں خوش ہوتی ہیں اور اتنی مشغول ہوتی ہے کہ ان کو آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو آخرت کے عمل سے محروم رہ جاتی ہے اور آخرت کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں وہ عورتیں. دوسرا بتایا کہ دوسرا معنی کیا گیا کہ کاسیا بالثیاب، یعنی کہ ایسے کپڑے پہننے والیاں جو کہ یا تو باریک ہے یا جسم سے اس طرح چپکے ہوئے ہیں، یا پوری طرح سے جسم کے ان حصوں کو کور نہیں کر رہے کہ سطر پوری طرح سے چھپ جائے، تو ایسی عورتوں کو آخرت میں سزا دی جائے گی. اچھا، پھر تیسرا مطلب یہ کیا گیا کہ کاسیہ کا مطلب اللہ کی نعمتوں میں ملبوس مگر نعمتوں کی شکر سے آری، یعنی اللہ نے تو ان کو بڑی نعمتیں دی، اچھی شکل دی، اچھے گھر میں، اچھے معزز گھرانے میں پیدا کیا، دنیا کی نعمتیں دی، اچھی سمجھ دی، اچھی سوچ دی، اچھی تعلیم دی، لیکن ان کو اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کے بارے میں کہیں بھی اللہ کا شکر کرنے کا ان کو خیال نہیں آیا. اور نعمتوں کا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے، یہ شکر ہوتا ہے. لیکن جب اللہ نے کسی کو بہت سی نعمتیں دی ہو تو وہ انسان شکر کے بجائے پھر جب انسان شکر نہیں کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، اور تکبر انسان کو برباد کرنے والا جذبہ ہے. تو نعمتیں ایک طرح سے، جب اللہ کی نعمتیں جہاں کے وہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں دے، لیکن اس میں انسان کا امتحان بھی بہت بڑا ہے. تو ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ اپنی نعمتوں سے، جو دنیا میں اس کو نعمتیں ملی ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہو جائیں گی. اللہ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر چوتھا مطلب یہ لیا گیا کہ جو عورتیں جسم کو تو کپڑوں سے چھپاتی ہیں مگر اپنے سینے پر چادر نہیں ڈالتی، تو یعنی بظاہر جو ہے وہ باریک لباس تو نہیں ہے، مگر یا تو اتنا تنگ ہے کہ جسم کے نشے و فراز نظر آ رہے ہیں، یا پھر اپنے جسم کو تو صحیح طرح سے ڈھاکا ہے لیکن جو حصہ عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اپنے دوپٹے سے اپنے سینے کو چادر نہیں ڈالتی، تو یہ اس کی سزا پھر اس کو آخرت میں بھگتی جائے گی، ملے گی. پھر پانچواں معنی کیا گیا کہ ایسی عورتیں جن کو اللہ نے تو بہت نیک شوہر دیا، کہ جب نیک شوہر ہو، اللہ کا فرما بردار بندہ ہو، تو یہ ایک نعمت ہے. تو اس نعمت کو پا کر اس عورت نے کبھی دین کی طرف نہیں سوچا، خود نیک اعمال نہیں کیے، تو پھر ایسی بیویوں کو یہ اچھا شوہر دنیا میں ملنا، آخرت میں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر فرمایا کہ وہ تو انبیاء کی بیویاں تھیں، اور ان کو تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بیویاں بنایا انہیں، اور وہ
اپنے لیے جنت نہ کما سکی۔ تو گویا کہ دنیا کے رشتے، ایک معزز گھرانے میں پیدا ہونا، ایک اچھا نیک اور دیندار شوہر ملنا، یہ ساری نعمتوں کے باوجود وہ عورت خود جو ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے گی، بیکاز اس نے ان نعمتوں کا خود اثر نہ لیا، خود کوئی نیک کام نہ کیا، خود اپنے آپ کو اس نیکی کی اثر نہ لیا، تو پھر اس کا اپنا انجام برا ہوگا۔ سورہ المومنین 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت میں کسی کو کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ تو انسان دنیا میں دیکھیں اسٹیٹس بن جاتا ہے، ایک فلاں خاندان میں جس کی شادی ہوئی عورت، فلاں بڑے آدمی سے کسی کی شادی ہوتی ہے، تو اس عورت کو انسٹنٹ طور پر بہت بڑا مقام مل جاتا ہے، کہ بڑی عزت مل جاتی ہے کہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے۔ تو دنیا میں وہ اس اسٹیٹس سے کو انجوائے کرتی ہے، لیکن اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے اعمال کو درست کروں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر چھٹا معنی یہ کیا، دنیا میں اچھے خاندان، اچھے شوہر کی وجہ سے عورت کو عزت ملتی ہے، مگر آخرت میں ایسی عورت کو شرف نہیں حاصل ہوتا جو اپنے ایمان اور اعمال میں کی فکر نہ کرے۔ تو ازواج مطہرات کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھایا۔ مطلب اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اپنا عمل کرنا تھا، اپنی محنت کرنی تھی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں کر دیا گیا تھا، کہ چونکہ دنیا میں اتنے بڑے انسان کی بیویاں ہیں تو آخرت میں بھی جنت میں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اعمال کے لیے، ان کو تہجد کے لیے اٹھنے کو کہا، ان کی عبادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو پھر ہر انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان اپنے اس دنیا کے وقت کو ضائع نہ کرے، اور اعمال اور اپنے لباس کا بھی خیال رکھے، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ اور آریہ کا جو معنی ہے آخرت میں ننگا ہونا، تو یہ آگ میں ننگا ہونا، کیونکہ جنت میں تو کوئی ننگا نہیں ہوگا، تو گویا یہ ایک جہنم کی وعید ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ سبحان اللہ کہنا، جب کوئی بڑی بات ہو جائے، خبر ملے تو فتنے کی ہو یا کوئی ایسی بات ہو، تو فوراً سبحان اللہ کہے انسان، تعجب میں ہو تو سبحان اللہ کہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی ثابت ہے۔ ٹھیک، ایک اور مسئلہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے، یہ جو ہے یہ پیشین گوئی سمجھی گئی کہ مسلمانوں کو جب فتوحات اور مال غنیمت حاصل ہوگا بہت سارا، اور جو کہ یہ صحیح ثابت ہوا، مگر اس کا جو ڈائریکٹ نتیجہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں میں کو جب نعمتیں بہت سی ملی تو فتنوں کا بھی ظہور ہوا، کیونکہ نعمتوں کی فراوانی انسان کو غافل کرتی ہے اور اللہ کی یاد سے اس کو دور کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ معتدل رویہ اختیار کرتا ہے، میانہ روی سے چلتا ہے، اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ ایک اور جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی اللہ کوئی نعمت دے، انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے، کیونکہ یہ نعمتوں کا ملنا انسان کے اندر نہ صرف تکبر پیدا کرتا ہے بلکہ تنافس، انسان اور زیادہ چاہتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، نعمتوں کی وجہ سے انسان اسراف میں پڑ جاتا ہے کہ بے ضرر پیسے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں پیسے نہیں خرچ کرتا، دکھاوے میں پڑ جاتا ہے انسان، ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی سے آتی ہے۔ تو بس آخر میں اس کا سارا جو یہ ہے کہ خلاصہ کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو معتدل رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، ایسا رویہ کروں کہ لوگوں میں بڑا بنوں، لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، ایک معتدل انسان ہوتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے دل میں، اور اچھے اور برے حالات میں میانہ روی سے کام لیتا ہے، تو
انسان جو ہے وہ انسان جو ہے محفوظ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رات کو اٹھ کر انسان کو تہجد کے وقت فتنوں سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ فتنے تو آتے رہتے ہیں دنیا میں، مصیبتیں مشکلیں آتی رہتی ہیں، اور ویسے بھی ہمیں نہیں پتہ کب کس موڑ پر انسان کے لیے کیا چیز کس چیز سے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے تہجد کا وقت بہترین ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم حفاظت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج ہمیں یہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں فتنے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل زندگی گزارتا ہے، جب تک سر پر کوئی چیز آ کے لگتی ہے اسے ہوش نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ہی مصروف ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھنے والا رکھ کے بنائے۔ اور یہ دیکھیں، ہم جو تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو اس کو یاد دہانی کے لیے ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم اچھی بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کو ہمیشہ انسان کانشیسلی جاری رکھے کہ دین کا علم سیکھتا رہے اور سنتا رہے، واعظ و نصیحت سے نہ جی نہ چرائے، کیونکہ یہ بہترین وقت کا تفریح کرنا اچھا ہے۔ وقت یعنی بہت سی چیزیں، لوگوں سے ملنا بھی اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس چیز کو انسان پکڑ کے رکھے کہ واعظ و نصیحت اور اپنے آپ کو یاد دہانی کے کام کرتا رہے، تاکہ وہ اپنے آخرت میں بہتری حاصل کر سکے۔ آمین انشاءاللہ۔ تو ہماری حدیث مکمل ہوئی۔